السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے ڈیتھ اوور لائف۔ اس میں ہم ریٹ آف سوسائڈ کے بارے میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم WHO کے ایسٹیمیٹس کو دیکھیں پاکستان کے بارے میں جو ریٹ آف سوسائڈ ہے، تو 2012 میں یہ 2.9% تھا پر 1 لاکھ پیپل، جو کہ اب بڑھ کے 2016 میں 7.5% ہو چکا ہے پر 1 لاکھ پیپل۔ اور اگر ہم تھر پارکر ڈسٹرکٹس میں سوسائڈ کی بات کریں، خودکشیوں کی بات کریں 2020 میں، تو یہ زیادہ تر جو 10 سے لے کے 20 ایئرس کا ایج گروپ ہے، ان لوگوں کے درمیان کمٹ کی گئی ہیں۔ جو مزید نمبرز ہیں وہ آگے چل کے ہم اس ایڈیٹوریل میں دیکھیں گے۔ تو اس کا سائیکالوجیکل آٹوپسی کی گئی ہے، یعنی کہ ایک کوشش کی گئی ہے ان فیکٹرز کو سمجھنے کے لیے، ان وجوہات کو سمجھنے کے لیے جو کہ خودکشی کا باعث بنتے ہیں۔ تو جو 3 ریزن سامنے آئی ہیں ان میں پیرنٹل ڈسکارڈ تھا، یعنی کہ جو والدین کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، سٹرائف، ریفٹس، کنفلکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آئیڈینٹی پرابلمس تھے، شناخت کے مسائل تھے، اور ہراسمنٹ بلنگ کے مسائل تھے۔ اور اگر ہم ریشو کی بات کریں تو اس میں فیمیل وکٹم زیادہ تھی، یعنی کہ عورتوں نے مردوں کے مقابلے میں زیادہ خودکشی کی ہے۔ تو اس کی جو مین وجہ ہے یہ ہے پیٹریارچل ہمارے جو نارمز ہیں، میل ڈومیننٹ سوسائٹی اور پریشر ہے۔ یہ اگر ڈیٹا جو ہے نا، یہ ورلڈ جو ہے دنیا کا ڈیٹا ہے، وہاں پہ میل زیادہ خودکشی کرتے ہیں، تو یہ آن کنٹریری ٹو ورلڈ ہے۔ سیکشن 325 جو ہے پاکستان پینل کوڈ کا، یہ کرمنلائز کرتا ہے سوسائڈ کو، یعنی کہ یہ کہتا ہے اگر کوئی سوسائڈ کرتا ہے تو وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس سیکشن کو بھی ختم کرنا ہوگا، یہ ریکمنڈیشن دی گئی ہے آتھر کی جانب سے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا آپٹیمسٹک لک۔ باؤنس بیک دیکھنے میں نظر آیا ہے اوورسیز انویسٹرز، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لیٹسٹ بینیفٹ بزنس کانفیڈنس انڈیکس کے اندر۔ اس کی وجوہات کیا رہی ہیں کہ جو نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس تھے، یعنی کہ جو شرح سود تھی اس کو کم کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے میسو مانیٹری سٹیمولس دیا گیا ہے جو کہ اناؤنس کیا گیا تھا اسٹیٹ بینک کی جانب سے۔ اس کے علاوہ جو اور وجوہات تھی وہ انپریسیڈنٹڈ ٹیکس ایمنیسٹی دی گئی ہیں، ٹیکس پہ چھوٹ دی گئی ہے ٹیکس ایویڈرز کو، اور پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن پیکیج دیا ہے جس نے لیکوڈیٹی انجیکٹ کی ہے ہاؤسنگ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تاکہ ارلی اکنامک ریکوری کی جا سکے۔ اسی طرح سے بزنس فرینڈلی اور لارج فسکل سٹیمولس بھی دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، جس کی وجہ سے یہ باؤنس بیک، انکریز، اپ سرج، اپ سوئنگ دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ انسرٹینٹیز پائی جاتی ہیں بزنس کمیونٹیز میں، جن میں مین جو وجوہات ہیں وہ ہیں انریسٹ ان افغانستان کی صورتحال ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ فلیکچویٹ کرتا رہتا ہے، یعنی کہ ڈالر کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے، اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہائی انفلیشن ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور فیوچر IMF کے ساتھ پروگرام کیا ہوگا یہ بھی ابھی انسرٹین ہے، اور کووڈ-19 بھی دوبارہ سے ریسرچ کر رہا ہے، اس کی ویوز آتی رہتی ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ انسرٹینٹی کی، غیر یقینیت کی صورتحال پیدا کرتی ہیں۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا ایجوکیشن ڈسرپشن کے متعلق۔ اس میں اگر ہم یونیسکو کی رپورٹ دیکھ لیں تو دنیا کے تقریباً آدھے بچے ایسے ہیں جو اسکولوں کے پارشل یا فل طور پہ بند ہونے سے متاثر ہوئے ہیں، اور تقریباً 100 ملین ایڈیشنل چلڈرن ایسے ہیں جو کہ فال بلو کر جائیں گے، منیمم پروفیشنسی لیول جو ہے ریڈنگ کا اس سے نیچے چلے جائیں گے ہیلتھ کرائسس کی وجہ سے۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم مزید دیکھیں گے کہ ایشوز آف ایکسیس کیا ہیں، تعلیم تک رسائی کے مسائل کیا ہیں، اور پینڈیمک کس طرح سے پاکستان کو ایک اپرچونٹی، موقع فراہم کر رہی ہے کہ یہ اپنا جو ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ایک مرتبہ پھر سے ری تھنک کرے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کریں گے، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے جو کہ آپ کو اپنے آرگومنٹس کو اسٹرینگتھن کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس ایکوا کلر ہوگا، اس میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ اگر آپ یہ ایڈیٹوریلز خود سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل کی اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پہ یہ تمام ایڈیٹوریلز ہائی لائٹڈ فارم میں موجود ہوں گے۔ اگر آپ ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اپنے ویوز، سجیشن، لائکس، کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر سکیں۔
اچھا، ہمارے پاس ایڈیٹوریل سٹڈی کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ میں یہ جیسے ہم پہلے کرتے ہیں کہ ریڈنگ بھی کرتا جاؤں اور ساتھ میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کروں اور آپ کو میننگ سارے بتاتا جاؤں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے، ریکمینڈ کر رہے تھے کہ میں آپ کو اس کا بیسک ایسنس بتا دوں، جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ بتا دوں اور ورڈ میننگ بتا دوں اور آپ اس کو خود سے سٹڈی کر لیں. تو آپ سجیسٹ کر دیجئے گا کہ ہم کو کس طرح اس کو لے کے چلنا چاہیے. آج ہم ٹرائی کر لیتے ہیں دوسرے طریقے سے پڑھنے کی، یعنی کہ میں آپ کو امپورٹنٹ اس کے جو فیکٹس ہیں اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایسنس بتاتا جاؤں گا اور آپ نے آج اس کو خود سے سٹڈی کرنا ہے. تو جو پہلی بات ہے، ہمارے پاس مور ڈسٹریسنگ نمبرز آئے ہیں، اپ سیٹنگ نمبرز آئے ہیں، پریشان کر دینے والے نمبرز آئے ہیں کہ جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ انکریز کر رہا ہے، ایمنیٹ ہو رہا ہے، لارج ہو رہا ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ ریپیوڈیشن ہے، ڈینائل ہے، ریجیکشن ہے، جو انسان کا نیچرل انسٹنکٹ ہوتا ہے سروائیول کا، یعنی قدرتی طور پہ انسان سروائیو کرنا چاہتا ہے، لیکن جو ایکٹ آف سوسائڈ ہے یہ اس سے اپوزٹ ہے. ایک رپورٹ لانچ کی گئی ہے منڈے کو، جس نے ریویل کیا ہے کہ تقریباً نو لیس دین 60% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سوسائڈ کی ہیں، خودکشی کی ہیں تھر پارکر ڈسٹرکٹس میں 2020 میں. ان کی جو ایج تھی وہ 10 سے لے کے 20 سال کی عمر کے وہ لوگ تھے. اچھا، ڈبل ڈیشز ہیں. ڈبل ڈیشز ہمیشہ فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس سیمی کولن ہے. سیمی کولن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی سینٹینس ختم نہیں ہوا، آتھر مزید کچھ کہنا چاہتا ہے. ڈسکورس مارکر کے بعد بتایا گیا ہے کہ 48% ایسے لوگ تھے جن کی عمر 16 سال تھی یا اس سے بھی وہ کم عمر کے بچے تھے. یہ جو رپورٹ گائیڈ کی گئی ہے سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے، ٹیکنیکل ہیلپ لی گئی ہے جو کنٹری کے ٹاپ سائیکیٹرسٹ ہیں ان کی جانب سے اور جو مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جانب سے، تاکہ جو سائیکالوجیکل آٹاپسی ہے وہ کی جا سکے اور اس کی جو فیکٹرز ہیں جو کہ کاز کرتے ہیں خودکشی کی جانب لیڈ کرتے ہیں اور کسی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی لے لے، ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اگر ہم ان فائنڈنگز کو دیکھیں اور جو انٹرویوز کیے گئے ہیں فیملی ممبرز میں سے، تو 24% جو سوسائڈ کے وکٹم تھے وہ پہلے ہی کسی ذہنی بیماری کا شکار تھے. سیمی کولن ہے یہاں پہ اگین. 36% ایسے لوگ تھے جن میں سوسائڈل آئیڈیشن تھی، یعنی کہ وہ خودکشی کے خیالات رکھتے تھے. اگر ہم نے جو اس میں 33 کیس انالائز کیے گئے ہیں ان کو دیکھیں تو جو فیمیل وکٹمز تھی وہ 21 تھی اور جو مین وکٹمز تھے وہ 12 تھے. ینگ پیپل جو کہ سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں، یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جو فیکٹر کیا تھے کہ پیرنٹل ڈسکارڈ تھا، والدین کے درمیان جھگڑا تھا، اسٹرائف کنفلکٹ تھا، اسی طرح سے آئیڈینٹی کا پرابلم تھا، شناخت کا مسئلہ تھا، بلنگ ہراسمنٹ کی جاتی تھی. یہ تمام وجوہات تھیں جن کو کاؤنسلنگ کے ذریعے ٹیکل کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کو ان ریزالوڈ چھوڑ دیا گیا، ان کو ایبزالو نہیں کیا گیا، حل نہیں کیا گیا جب تک بہت لیٹ ہو چکا تھا اور یہ لوگ سوسائڈ کمٹ کر چکے تھے. جو دوسری سگنیفیکنٹ فائنڈنگ ہے وہ یہ تھی کہ ہائی ریشو آف فیمیل ٹو میل وکٹمز تھی، یعنی کہ فیمیلز نے زیادہ خودکشی کی ہیں. یہ کیا ہے؟ کنٹریری ہے گلوبل پیٹرن سے، یعنی کہ دنیا میں میل زیادہ خودکشی کرتے ہیں. ڈبل کوماز ہے، ڈبل کوماز فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھیں گے. تو یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ عورتوں پہ پریشر ہوتا ہے پیٹریارچل سوسائٹی میں، میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں ان کو اس پریشر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، جس سے وہ بعض اوقات ہار جاتی ہیں اور خودکشی کمٹ کر لیتی ہیں. اگر سوسائڈ کو کنسیڈر کیا جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے تو یہ ایک گروئنگ پرابلم ہے، بڑھتا ہوا پرابلم ہے، نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے ملک میں. 2012 سے 2016 کا اگر ہم ڈیٹا لیں، WHO کے ایسٹیمیٹس لیں پاکستان میں شرح خودکشی کے بارے میں، تو ہم نے جیسا کہ پہلے بھی اسٹڈی کیا تو یہ 2.9% پر 1 لاکھ پیپل سے بڑھ کے اب 7.5% ہو چکی ہے پر 1 لاکھ پیپل. ویریفائیبل فگرز مشکل سے فائنڈ کیے جا سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹگما ہے، ڈسگریس ہے، لوگ اس کو شیم کی بات سمجھتے ہیں، اس لیے یہ جو کمپلیٹ نمبرز ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں، اور جو اٹیمپٹڈ سوسائڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے اور یہ ہمیشہ انڈر رپورٹڈ رہتے ہیں. اسی طرح سے جو سوشو کلچرل جو ہماری معاشی اور تہذیبی ہرڈلز ہیں، آبسٹیکلز ہیں ایکوریٹ ڈیٹا کمپائل کرنے میں، وہ یہ ایک فیکٹ اس میں یہ ہے کہ اپنی ہی زندگی لینا اس کو کرمینل افینس سمجھا جاتا ہے، فوجداری مقدمہ درج ہوتا ہے اس بیس پہ ہمارے ملک میں. تو آتھر اس بیس پہ یہ ریکمنڈیشن دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 325 ہے جو کرمنلائز کرتا ہے سوسائڈ کو، خودکشی کو، اس کو ابالش کیا جانا چاہیے، ریووک، ریپیل، کینسل، ختم کیا جانا چاہیے.
کمپیشنیٹ، ہمدردی اور فارورڈ تھنکنگ کی بنیاد پہ اپروچ کی ضرورت ہے اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے۔ مینٹل ایلنس، ذہنی بیماری، ڈبل کاماز میں بتایا گیا ہے کہ جو پرائمری بیسک انڈر لائنگ کاز ہے خودکشی کا، اس کو وہ کال کرتی ہے مینٹل ایلنس کہ آپ کونسلنگ کریں پیشنٹ کی اور اس کو ٹریٹ کریں۔ مینٹل ایلنس بھی باقی بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہی ہے، جس طرح دل، گردے، پھیپھڑے، معدے، جگر کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح سے ذہنی بیماری بھی ایک بیماری ہے، اس کو بھی ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ اور جو اٹیمپٹڈ سوسائڈس ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کا نمبر زیادہ ہے ایسی سوسائڈ سے جو کہ کمپلیٹ ہوئی ہیں، اور جو لوگ سروائیو کیے ہیں ان کو بھی سائیکالوجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے تاکہ پریونٹ کیا جا سکے، ابسٹریکٹ فورس ٹال کیا جا سکے ایک اور اٹیمپٹ کو خودکشی کی۔ انڈیڈ، بے شک جو پہلے بندہ خودکشی کرتا ہے اس میں وہ زیادہ رسک پہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر سے بھی اٹیمپٹ کر سکتا ہے سوسائڈ کو۔ اس طرح سے جو سٹریس ہے، دباؤ ہے فوجداری، پنشمنٹ کا، مقدموں کا، ایسے انڈیویجول پہ وہ نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ ان کو مینٹل کونسلنگ کی ضرورت ہے، نہ کہ ان پہ مقدمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا آپٹیمسٹک لک۔ اگر ہم بزنس کانفیڈنس دیکھیں، ملک میں بزنس کا اعتماد دیکھیں، کنٹری کی اکانومی میں، معیشت میں، تو وہ ریباؤنڈ ہوا ہے، ریکور، باؤنس بیک کیا ہے اس نے۔ سوری، یہاں پہ بی لکھنا تھا، یہاں پہ میں نے این لکھ دیا تھا، تو اس نے باؤنس بیک کیا ہے۔ تو یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے 2018 کے الیکشن کے بعد پہلی مرتبہ۔ اگر ہم دیکھیں باؤنس بیک تو یہ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز لیٹسٹ بزنس کانفیڈنس انڈیکس میں دیکھا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اچھی خبر ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہے اکراس دی بورڈ اپ سوئنگ انکریز بزنس کانفیڈنس میں۔ پچھلے 11 سال کا جو لو تھا وہ ٹچ ہوا تھا پچھلے سال جون میں، کیونکہ نیشنل وائڈ لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا کووڈ-19 کے سپریڈ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، جس نے ڈسرپٹ کر دیا تھا اکنامک ایکٹیویٹی کو اور ٹریڈ کو، تجارت کو۔ یہ جو انکریز ہے بزنس کانفیڈنس میں، اس کے جو ڈرائیونگ فیکٹرز ہیں، ڈرائیو کرنے کی جو وجوہات ہیں، وہ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے، یعنی کہ شرح سود، اس میں کمی کی گئی تھی، اور اسی طرح سے میسیو ہیوج ہیفٹی مانیٹری سٹیمولس اناؤنس کیا گیا تھا اسٹیٹ بینک کی جانب سے، تاکہ شیلڈ کیا جا سکے، بچایا جا سکے بزنسز کو اور معیشت کو پینڈیمک کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں، اثرات ہیں، ان سے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ٹیکس ایمنیسٹی دی گئی تھی ٹیکس ایویڈرز کو، اور پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن پیکیج اناؤنس کیا تھا تاکہ لیکوڈیٹی انجیکٹ کی جا سکے ہاؤسنگ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک ارلی اکنامک ریکوری کے لیے۔ تو انہوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے انویسٹر کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے میں، انکریز کرنے میں۔ مور ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں بزنس فرینڈلی پالیسیز اور لارج فسکل سٹیمولس اناؤنس کیا گیا ہے لاسٹ بجٹ میں، تاکہ اکانومی کو تیزی سے گرو کیا جا سکے 2023 کے الیکشن سے پہلے۔ اس نے بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے کانفیڈنس انکریز کرنے میں۔ یہ جو امپروومنٹ ہے بزنس سٹیمولس میں، یہ خوش آئند سٹیپ ہے، لیکن جو انویسٹرز ہیں وہ ابھی بھی انسرٹینٹیز شو کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو افغانستان میں صورتحال ہے وہ بہت زیادہ غیر یقینی ہے، انریسٹ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، آسیلیٹ کرتا رہتا ہے، انفلیشن بھی بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ انکریز ہو رہا ہے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ انکریز ہو رہا ہے، اور جو فیوچر میں مستقبل میں IMF پروگرام ہے وہ بھی ابھی غیر یقینی ہے، اور کووڈ-19 بھی ریسرچ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پریشر پٹ کرتی ہیں بزنس انوائرمنٹ کو، آگے بڑھنے سے یہ روکتی ہیں۔ جو آپٹیمزم ہے، پازیٹیو جو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، یہ عکاسی ہے جو موسٹ ریسنٹلی پازیٹیو پرسیپشنز کی گئی ہیں اکنامک ریکوری اور گروتھ کے لیے، پرو گروتھ پالیسیز انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں تاکہ پرسیو کیا جا سکے اکنامک گروتھ کو، اور یہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں حکومت اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے۔ اگرچہ جو بہت سارے انویسٹرز ہیں وہ پلان کر رہے ہیں، ایکسپینڈ کریں گے اپنے آپریشنز کو کیپٹل انویسٹمنٹ کے ذریعے ریسپیکٹیو بزنسز میں، لیکن اگر کوئی بھی تھوڑی سی سلائٹس چینج ہوتی ہے میکرو اکنامک انوائرمنٹ میں یا پھر مانیٹری اور فسکل پالیسیز میں، تو یہ رول بیک کر سکتی ہے ان تمام پلانز کو۔ کیا ہوگا اگر مہنگائی بڑھتی رہے اور کرنسی ہماری ڈیپریشیٹ ہوتی رہے، ڈالر اوپر کی جانب جاتا رہے، اور اگر فسکل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انکریز کرتا رہے جتنا اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے، تو تمام کیا صورتحال ہوگی؟ ابھی تک اگر ہم دیکھیں جو لو انٹرسٹ ریٹ ہے، جو شرح سود میں کمی ہے، اس نے ہیلپ کیا ہے بزنس آف سیٹ کو کہ وہ خود کو ہائی انفلیشن ریٹ کے امپیکٹ سے بچا پائیں اور ویک ایکسچینج ریٹ سے بھی بچا پائیں بزنسز کو۔ لیکن سینٹرل بینک ہمیشہ کے لیے یہ نیگیٹو ٹیریٹری قائم نہیں رکھ سکتا، نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ نہیں رکھ سکتا۔
نہ ہی حکومت ہمیشہ کے لیے سپینڈ کر سکتی ہے گروتھ کے اوپر. تو جو سروے کا رزلٹ ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ بگر ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے کانفیڈنس میں فارن انویسٹرز کے جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں کنٹری میں. جو نئی پرائیویٹ فارن انویسٹمنٹ فلو ہے پاکستان میں، ہم نے اسٹڈی پہلے بھی کیا تھا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ ڈیکریز کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ 20% انکریز دیکھنے میں آیا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ساؤتھ ایشیا میں. ساؤتھ ایشیا کے جو دوسرے کنٹریز تھے، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور انڈیا، ان کے ساتھ ہم نے کمپیئر کر کے بھی ایک آرٹیکل پڑھا تھا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر. کیا ہوگا اگر آنے والے مہینوں میں، تو یہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں ہنج کر رہی ہیں، ڈیپینڈ کر رہی ہیں کہ جو بزنسز کی ایبلٹی ہے کہ کس طرح سے وہ ریباؤنڈ کرتے ہیں حکومت کی اسسٹنس مدد کے بنا اور سینٹرل بینک کی مدد کے بنا، کیونکہ جو آن گوئنگ اکنامک ریکوری ہے یہ کلوزلی لنک کر رہی ہے جو لیکس فسکل اور مانیٹری پالیسیز ہیں، جو مالی اور مانیٹری پالیسیز پہ چھوٹ دی گئی تھی. اسی طرح سے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی ان اپرچونٹیز کو، مواقع کو استعمال کرنا چاہیے کرنٹ اکنامک بوم کے لیے، تاکہ وہ جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں اکانومی کے ان کو ایڈریس کر سکیں فنانشل اور گورننس اصطلاحات امپلیمنٹ کر کے. اور بزنسز جو ہیں، بزنس مین جو ہیں، ان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ برقرار رکھیں، پائیدار بنائیں اپنے بزنس کو بغیر کسی حکومتی مدد کے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایجوکیشنل ڈسرپشن. اگر 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے جبکہ جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، تعلیم کا سیکٹر ہے خاص طور پہ، یہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے پوری دنیا میں کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے. تمام جو لرنرز ہیں گریڈ اسکول کے، وہ بچے ہوں یا پھر ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پڑھنے والے لوگ ہوں، وہ متاثر ہوئے ہیں ایجوکیشنل سسٹم کی وجہ سے. ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی، یعنی کہ ترقی پذیر ممالک میں بھی، یا پھر جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں پہ بھی اس کی جو ڈگریز ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں جتنا وہ متاثر ہوئے ہیں، لیکن یہ متاثر ہوئے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے. اگر ہم ہائی انکم سٹیٹس کی بات کریں تو وہ کچھ حد تک کوپ کر پائی ہیں، ٹیکل کر پائی ہیں ان تمام جو ہرڈلز تھیں، ڈیفیکلٹیز تھی ان کو. لیکن جیسا کہ ممالک ہیں لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، جیسا کہ ہمارا ملک ہے، ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے، جہاں پہ پبلک ایجوکیشن سسٹم پہلے ہی فریجائل کنڈیشن میں ہے، ڈیلیکیٹ کنڈیشن میں ہے، ڈبل ڈیشز فلو آف سینٹینس بریک کرتے ہیں. تو ہمارے ممالک کو زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں ایجوکیشنل گولز کو میٹ کرنے میں پینڈیمک کے دوران. یونیسکو کا ڈیٹا ہم نے دیکھا تھا، تقریباً دنیا کے آدھے بچے ایسے ہیں جو کہ اسکولوں کے پارشل یا فل کلوجر کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اور 100 ملین ایڈیشنل چلڈرن ایسے ہیں جو کہ فال بلو کر جائیں گے منیمم پروفیشنسی لیول سے، جو کہ ریڈنگ کا ہے ہیلتھ کرائسس کی وجہ سے. جو اسکولز ہیں پاکستان میں وہ کلوز رہے ہیں پینڈیمک کے دوران، شارٹ پیریڈ کے لیے اوپن ہوئے ہیں جب کیسز ڈپ ڈاؤن ہوئے ہیں، کم ہوئے ہیں، اور دوبارہ سے کلوز کر دیے گئے تھے جب کیسز انکریز ہوئے ہیں. منڈے والے دن سندھ حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اسکولوں کو ایک مرتبہ پھر سے ری اوپن کرے گی 30 آف دس منتھ کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ یقینی بنانا چاہیے 100% ویکسینیشن ہونی چاہیے اسٹاف کی، اور اسی طرح سے 50% اٹینڈنس ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کی. سیم ڈے پہ جو اسکول اونرز ہیں اور اسٹافرز ہیں انہوں نے احتجاج کیے تھے سندھ کے مختلف شہروں میں اور قصبوں میں، اور انہوں نے کال کیا تھا کہ ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ری اوپن کیا جائے. بیلنسنگ کرنے کی ضرورت ہے ایجوکیٹنگ پاکستان چلڈرن میں، تاکہ یہ انشور کیا جا سکے، یقینی بنایا جا سکے ان کی ہیلتھ کو بھی، اور جو اسکول کا سٹاف ہے ان کو بیلنس کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ یہ بہت زیادہ ٹف کال ہے. جبکہ جو کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہتر طریقے سے کوپ کر سکتے ہیں، آن لائن لیسنس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں آن لائن لرننگ مشکلات پیدا کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایشو آف ایکسیس ہے، رسائی کا مسئلہ ہے، یہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو لو انکم ہاؤس ہولڈز ہیں وہ ریلائبل اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ افورڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ٹیبلٹس اور اسمارٹ فون بھی وہ افورڈ نہیں کر سکے تھے کہ وہ انیبل کریں آن لائن لرننگ کو. اس لیے جو ایجوکیشن اتھارٹیز ہیں پاکستان میں ان کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ جو تمام اسکول کا سٹاف ہے اس کو ویکسینیٹ کیا جائے تاکہ اسکولوں کو ری اوپن کیا جائے سخت SOPs کے ساتھ. مین وائل جو پینڈیمک ہے یہ آفر کرتی ہے ایک موقع پاکستان کو کہ یہ ری تھنک کرے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو. ٹیکنالوجی کی مدد سے، گریٹر ایکسیس کی مدد سے ایجوکیشن کو زیادہ بچوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر ان لاکھوں بچوں تک جو کہ اسکول سے باہر رہتے ہیں. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلس کا. آج ہم نے ایک مختلف طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ان کو اسٹڈی کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ لے کے چل سکتے ہیں تو ضرور بتائیے گا، یا پھر ہمیں اپنے پرانے طریقے سے چلنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.